الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ لیکن وضو کے اندر چند چیزیں سنت ہیں، اسی طرح غسل کے اندر بھی چند چیزیں سنت ہیں۔ وضو کے اندر سنت کیا کیا چیزیں ہیں؟ 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا، یہ سنت ہے۔ ایک مرتبہ تو فرض ہے، 2 مرتبہ بھی مستحب ہے، سنت ہے۔ 3 مرتبہ دھونا بھی سنت ہے، 3 سے زیادہ نہ دھویا جائے۔ اسی طرح کلی 3 مرتبہ کرنا سنت ہے۔ ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا سنت ہے۔ کلی کرنا بھی وضو میں سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے، پھر 3 مرتبہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے، سنت ہے۔ بسم اللہ والحمدللہ پڑھا جائے، حدیث پاک میں ہے جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرتا ہے اس کے سارے جسم جو ہیں وضو کرنے کے بعد جسم کے سارے اعضاء گناہوں سے بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں صغیرہ گناہ مراد ہیں، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، صغیرہ گناہ سارے جھڑ جاتے ہیں۔ اور اگر بغیر بسم اللہ کے وضو کرے تو پھر گناہ کے اثرات صرف ان جگہوں سے نکل جاتے ہیں جہاں جہاں وضو کا پانی پھرا ہے یا سر کا مسح کیا ہے۔ اور اگر بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا سارے جسم سے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، صاف ستھرا ہو جاتا ہے جسم۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف میں ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی بسم اللہ والحمدللہ پڑھے وضو کے شروع میں، جب تک اس کا وضو رہے گا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جب وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ پڑھے۔ باقی حدیث شریف میں یہ بھی ثابت ہے کہ ہر عضو پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے، یا درمیان میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ پڑھتا رہے۔ درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور نور الاضاء میں جو فقہ کی عام ترین کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے ہر عضو پر بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ وضو کے درمیان میں دنیاوی باتیں کرنا یا اور باتیں بھی بغیر ضرورت کے کرنا ٹھیک نہیں ہے، دنیاوی باتیں کرنا تو ویسے مکروہ ہے۔ وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ دوسری روایت میں ہے ساتھ یہ بھی ملا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ایک اور روایت میں ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ پڑھ لے تو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ وضو کے بعد یہ دوسرا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تھوڑا سا کاوش کرنے سے جو 2-4 لفظ ہیں اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کتنی رحمت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔